اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک باز بلند کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا فضل و احسان جس کی توفیق خاص ہے اس کے دربار میں حاضر ہیں۔ دعا ہے میرا مولا ہماری عاجزانہ حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ارشاد فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منہا او مثلها کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت اگر ہم منسوخ کر دیتے ہیں تو ناتی بخیر منہا او مثلها فرمایا ہم اس سے بھی بہتر آیت لاتے ہیں یا اس کی مثل آیت لاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید جب نازل ہونا شروع ہوا تو باقی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ایک ہی دفعہ نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل اور جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے ایک ہی دفعہ حضرت جبریل امین لے کر آئے، اللہ کے نبی کو دے کر رخصت ہو گئے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے جو 23 سال کے عرصہ میں تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوتی رہی۔ جو مصطفیٰ کی ادا بنتی گئی رب قرآن بناتا گیا، آہستہ آہستہ نازل ہوئی اور امت کی ضرورت کے مطابق۔ کبھی ایسا ہوتا ایک آیت نازل ہوئی، چند دنوں کے بعد اس کے اندر تبدیلی کر لی گئی، تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں یہ جو احکام نازل کرتا رہا قرآن میں تو یہ امت کے فائدے کے لیے تھا۔ اگر پہلے کوئی آیت منسوخ کر دی جاتی تو پھر اس سے بہتر یا اس کی مثل لائی جاتی تھی۔ یہودیوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا یہ دیکھو کل مصطفیٰ ایک حکم دیتے ہیں پھر چند دنوں کے بعد حکم کو تبدیل کر دیتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو رہا ہے کہ پہلے کوئی بات کرتے ہیں اگلے دن کوئی اور بات کہہ دیتے ہیں۔ لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا مصطفیٰ ان بدبختوں سے کہہ دیجئے کہ اگر ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں تو پھر اس سے بہتر لے کر آتے ہیں یا کم از کم اس کی مثل ضرور لے کر آتے ہیں۔ وہ کیسے تھا کہ پہلی شریعتوں کے اندر بھی رب ذوالجلال نے یہ قانون جو لاگو کیے تھے ان کے اندر تبدیلی فرماتا رہا۔ مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کا دور تھا تو بہن اور بھائی کا نکاح آپس میں جائز تھا۔ 2 بچے صبح کو پیدا ہوتے، 2 شام کو پیدا ہوتے، صبح والا بیٹا اور شام والی بیٹی، اور صبح والی بیٹی اور شام والا بیٹا، ان کا آپس میں نکاح ہوتا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا تو اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، فرمایا نہیں اب سگے بہن بھائی جو ہیں وہ آپس میں نکاح نہیں کر سکیں گے۔ پہلے حکم تھا، پھر ناسخ اس کا یہ آیا کہ اب یہ نکاح نہیں ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب سارے جانوروں کو کشتی میں ان کا جوڑا جوڑا بٹھایا گیا تو اس سے باہر نکالا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک جتنے بھی جانور تھے سارے حلال تھے، کوئی جانور حرام نہیں تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ کی شریعت آئی پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی، اللہ نے پھر دمبا بھیج دیا اور بچا لیا۔ ایک حکم آیا تھا فوراً اس کو اٹھا لیا گیا۔ اسی طرح ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ مختلف حکم دیتا رہا، لیکن پھر لوگوں کی ضرورت جب دیکھی کہ پوری ہو رہی ہے اور ذریعے سے، چونکہ اس دور میں عورتیں اور مرد اتنے زیادہ نہیں تھے اس لیے بہن بھائی کا نکاح تھا، تو ایک چیز کو سامنے رکھا گیا ضرورت کے طور پہ تو رب ذوالجلال نے احکام نازل کیے۔ لیکن جیسے جیسے وقت تبدیل ہوتا گیا احکام میں تبدیلی آتی گئی۔ جب حضور کا دور آیا تو کیا دیکھا کہ یہ عرب کے لوگ جو ہیں یہ بھوک پیاس بڑی کم برداشت کرتے ہیں، تو فرمایا سال کے اندر صرف 1 روزہ ہوگا، صرف عاشورے کا، 10 محرم الحرام کا۔ جب دیکھا کہ یہ روزے رکھنے لگ گئے پھر دوسرا حکم آیا، اب ہر مہینے کے 3 روزے ہوں گے، 13، 14 اور 15، ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ ہر مہینے میں 3 روزے ہوں گے۔ جب دیکھا کہ اس کے اوپر ان کی عادت پڑ گئی ہے، اب فطرت تبدیل ہو چکی ہے، پھر فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اب ہر سال کے اندر ایک پورا مہینہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ اس طرح پہلی آیات منسوخ ہوتی گئی اور آتی گئی۔
اس طرح قرآن کے اندر ہے کہ پہلے کسی عورت کا خاوند اگر فوت ہو جاتا تھا تو اس کی عدت 1 سال تھی، الی الحول غیر اخراج، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283، اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو عدت 1 سال، لیکن جب دیکھا کہ اس کے اندر تھوڑی لوگوں کو مشکل پیش آ رہی ہے، پھر ارشاد فرمایا نہیں، اب اگر کسی کا خاوند فوت ہو جائے تو پھر ارشاد فرما دیا کہ اس کی مدت اور عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہوگی۔ اس طرح مختلف احکام کے اندر رب ذوالجلال تبدیلی کرتا رہا، اور یہاں پہ ارشاد فرما دیا کہ اگر ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے والا غلط تھا اب یہ ہم نے ٹھیک نازل کیا ہے، فرمایا نہیں، ہم یا اس سے بہتر لے کر آتے ہیں یا اس کی مثل لے کر آتے ہیں۔ جب مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تو کئی مہینے مکی پوری زندگی اور مدینہ شریف کے اندر جب حضور ہجرت کر کے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر حضور کے دل میں خیال آیا کہ قبلہ تبدیل ہو جائے تو رب ذوالجلال نے کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے پیارے مصطفیٰ جو قبلہ تجھے پسند ہے ہم بھی اسی پہ راضی ہیں۔ پھر حضور نے قبلہ تبدیل کر لیا تو یہودیوں نے کہا کہ یہ دیکھو پہلے تو ہمارے والا قبلہ استعمال کرتے تھے اب تبدیل کر لیا ہے، تو آواز قدرت آتی ہے کہ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، ارے بدبختو پہلے بیت المقدس تھا وہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اب کعبۃ اللہ ہے یہ اس سے بڑھ کر اللہ کی نشانی ہے۔ اس طرح جو آیت رب ذوالجلال نازل فرماتا رہا اس کے اندر فائدہ تھا۔ اب حضور علیہ السلام کی مجلس لگی ہوتی تھی، صحابہ کرام بے دھڑک آ کے سوال کرتے تھے تو ایک لائن ہوتی تھی لمبی، تو حضور کے طبع نازک پہ یہ چیز گراں گزرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جو بھی میرے مصطفیٰ سے بات کرنا چاہے نا پہلے صدقہ لے پھر فقیر ڈھونڈے، اس کو وہ صدقہ دے کر پھر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے تاکہ اسے پتہ چل جائے اس بارگاہ میں جانے کا پروٹوکول کتنا ہے، اس بارگاہ میں جانے کا ادب کتنا ہے کہ پہلے صدقہ دینا پڑتا ہے تب جا کے سوال کرنے کی پرمیشن ملتی ہے۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ نے اس آیت پہ عمل کیا، صحابہ کرام چونکہ معاشی حالات تنگ دست تھے، عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم تو پھر سوال بھی نہیں کر سکیں گے، فوراً جبریل امین حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا ان اشفقتم، اے پیارے مصطفیٰ ان پر شفقت کیجئے اور ان کو معاف کر دیجئے، ایسے ہی مفت میں آپ کی بارگاہ میں سوال کرتے جائیں۔ تو قرآن کی آیت پہلے نازل ہوئی، ایک بندے نے عمل کیا فوراً منسوخ کر دی، آواز قدرت آتی ہے بدبختو قرآن پہ اعتراض نہ کرو، اگر ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں تو اس سے اچھی یا اس کی مثل آیت لے کر آتے ہیں۔ ایک انصاری صحابی رات کے وقت ہر روز ایک سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن ایک رات کیا ہوا تلاوت کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں آگے سے کچھ ذہن میں نہیں آ رہا، صبح کو اپنے ایک دوست سے ملے، کہا کہ یار میں نے ایک سورت بڑی مشکل سے یاد کی تھی، حافظہ بھی کمزور ہے، تو رات کو میں پڑھ رہا تھا مجھے یاد بھی نہیں آ رہی، تو وہ کہتے ہیں مجھے بھی یاد ہے میں پڑھتا ہوں، وہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے نہیں آتی، حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم نے ایک سورت یاد کی تھی بار بار پڑھتے یاد نہیں آ رہی، حضور نے فرمایا میرے غلاموں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس نے وہ سورت نازل فرمائی تھی اس کا حکم تو موجود ہے لیکن الفاظ کو اٹھا لیا گیا ہے۔ ابھی بھی قرآن کے اندر ایسی آیات موجود ہیں کہ جو آیات تو موجود ہیں لیکن ان کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ ہر چیز کے اندر اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالتدریج رکھا ہے۔ عرب شراب کے عادی تھے، اگر ایک ہی دفعہ شراب چھڑا دی جاتی تو ان کے لیے مشکل تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو، پہلے نماز کی حالت میں چھڑایا گیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ نماز پڑھنے کے لیے ہم جاتے ہیں تو شراب سے منع کیا گیا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب بندہ شراب پی لیتا ہے تو عقل کھو جاتی ہے، بندے کی سمجھ کم ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے منع کر دیا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عقل و خرد جو ہے اس کے ہوش حاضر ہونے چاہیے، مکمل طور پہ بندہ سراپا نیاز بن کے کھڑا ہو، تو بارگاہ خداوندی میں ایسی حالت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر غزوہ خیبر جب ہوئی اس وقت احکام خداوندی نازل ہوتا ہے، اے مصطفیٰ اب غلاموں سے کہہ دیجئے کہ پہلے صرف نماز کے لیے حاضری کے وقت شراب حرام تھی، اب ہم نے مکمل حرام کر دی ہے۔ اب صحابہ کرام کے ہر خیمے کے اندر بڑے بڑے کٹورے بھرے پڑے تھے شراب کے ساتھ، جیسے مصطفیٰ نے حکم سنایا سب نے انڈیل دیا، ہر جگہ شراب ایسے نظر آ رہی تھی جیسے بارش کا پانی ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے
دین کے اوپر کوئی سختی نہیں فرمائی، سختی کے ساتھ دین کو نافذ نہیں کیا، فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر تو کوئی سختی ہے نہیں، تمہارے لیے تو آسانی ہے۔ تو قرآن مجید بھی اسی طرح بتدریج نازل ہوا ہے، لوگوں کی فطرت کے مطابق نازل ہوا۔ حضور نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر جب میں قرات شروع کرتا ہوں تو قرات کو لمبا کر دوں، لیکن جب لوگوں کو دیکھتا ہوں پیچھے بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی مسجد میں آتی تھی، بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں مختصر کر دیتا ہوں۔ تو دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے۔ فرمایا ہم جو آیات نازل کرتے ہیں پھر اس سے بہتر یا اس کی مثل آیت نازل کرتے ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں ناسخ و منسوخ کو صحیح سمجھ کر دور حاضر کے فتنوں سے ہمیں ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے، اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔